وہ نماز جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق۔ باقی نمازوں پہ ثواب ہو رہا ہے، تہجد کے وقت اللہ مسکرا رہا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر جوان آدمی تہجد کے لیے اٹھے تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ تو تہجد کی نماز ہر روز موقع ہونا ہے، اٹھنا ہی اٹھنا ہے، سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو وہی وقت تہجد کا ہے، خوب تہجد کی نماز پڑھنی۔ ایک چیز آپ نے نا پورا رمضان استعمال نہیں کرنی، وہ غصہ ہے۔ سارے روزے نا یعنی بالکل عین افطاری کے وقت بھی کوئی بندہ غلط بات برداشت کون سی بات کرنی ہوتی ہے، صحیح کے غلط؟ صحیح کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، برداشت کرنی غلط بات ہوتی ہے، اس کو سہنا ہے، اسے کہنا یار روزے ہیں، رب کی رحمت برس رہی ہے، جہاں میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اور ذہن میں حدیث رکھنی ہے کہ حضور نے فرمایا تو رب کے بندوں کو معاف کر، اللہ تجھے معاف فرمائے گا۔ رمضان شریف میں اور سعادت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ، اور غیبت نہیں کرنی کسی کی بھی، کسی ادارے کی نہیں، کسی بندے کی نہیں، غیبت نہیں کرنی۔ آپ کو حدیث میں ملے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ بیویوں سے کہا تھا کہ تم نے تو روزہ توڑ دیا ہے اور تم نے حلال کے ساتھ رکھا تھا، حرام کے ساتھ توڑ دیا، یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا غیبت نہیں کی تم نے، مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا ہے، موبائل کم استعمال کرنا ہے، اور مہربانی کرے کم خبریں دیکھیں، جو خبریں عورتیں پڑھتی ہیں ان خبروں سے بھی پرہیز کریں۔ کوئی ہم نے بڑا سال 11 مہینے سیاسی تبصرے کر لیے، کیا انقلاب آیا پھر ملک میں؟ تو رمضان کا مہینہ سیاسی تبصرے رہنے دیں، زیادہ وقت مسجد میں گزارے، زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزارے، زیادہ ٹائم آپ تلاوت قرآن پاک میں، استغفار میں، درود شریف میں گزارے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں، ایک دوسرے کے کام آئے۔ اے خالق کائنات، آئندہ جمعہ رمضان میں آنے والا ہے، اللہ امت کی خیر فرمانا، کشمیر کے مظلوموں کی خیر کرنا، برما کے مجبوروں کی خیر کرنا، پاکستان تیرے نبی پاک علیہ السلام کے نام پر، کلمے کے نام پر بنایا گیا وطن ہے، اللہ اس میں دین کا جھنڈا نافذ فرما دے، اس وطن عزیز کو قیامت کی صبح تک قائم فرمانا، اور اللہ ہم سب کو بھائی چارے سے، پیار سے، محبت سے، ایک دوسرے کے احساس میں زندہ رکھنا۔ اس ماہ مقدس میں تو جن لوگوں کو معاف کرے گا ہم سب کے نام بھی اس میں شامل فرما۔ یہ سانس ہے، ہم 2 دفعہ سانس کا استعمال کرتے، ایک دفعہ اندر جاتی ہے اور ایک دفعہ باہر آتی ہے۔ اگر اندر نہ جائے تو بھی مسئلہ ہے، چلی گئی ہے لوٹ کر باہر نہ آئے تو بھی بہت بڑی مشکل ہے۔ تو اس کا اندر اور باہر جانا یہ زندگی کا احساس ہے۔ اگر کبھی سانس اکھڑنے لگے اور آپ کے سینے میں آپ کی سانس اٹکنے لگے تو ایک بہت بڑی تشویش ہے، ایک بہت بڑی آکسیجن ہے، پوری طرح سے انسان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا تو سارا وجود سلامت ہے، ہاتھ کام کر رہے ہیں، پیر کام کر رہے ہیں، آنکھیں کام کر رہی ہیں، زبان کام کر رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، صرف سانس اکھڑ گئی ہے۔ تو انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سلامت ہونے کے باوجود میرے کسی کام کی نہیں۔ آپ کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو اگر آپ شمار کریں تو کبھی آپ کہیں گے کہ ساری نعمتوں میں آنکھ زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے کان زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے زبان زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے دل زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے روح زیادہ ضروری ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں ان ساری چیزوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، رسول کائنات کی غلامی کے بغیر گزارا نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضور کی شفقت نہ ہو، نبی پاک علیہ السلام کی رحمت نہ ہو، وہ ابن القیم نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ یہ حضور نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے انسانیت کے اسباق پڑھائے ہیں، اخلاقی رویے کیا ہوتے ہیں حضور نے بتلائے ہیں، اگر حضور کا کرم نہ ہوتا تو انسان ایک دوسرے کو کاٹ کے کھاتا، یہ حضور نے بتلایا ہے کہ تم نے کس طرح زندگی کو گزارنا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا وجود نور ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ کائنات سے معاذ اللہ سائڈ پہ کر دیا جائے تو اس کائنات کا قائم رہنا کسی صورت بھی ممکن ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ وہ بڑی بات کہہ گئے ہیں، میں نے بھی اس کو کوئی نہیں کھولنا، کہتے ہیں بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو اقبال پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ کہنے لگے کرنا آپ کو یہ ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔
یہ کرنے کا کام ہے، اس رستے پہ آپ چل پڑیں۔ میرے بھائی، پہلی امتوں کے آپ تذکرے پڑھ لیں، کتابوں میں موجود ہیں، سورہ آراف کو دیکھ لیں، اس میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، اور بھی قرآن مجید کی بے شمار صورتیں ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، اس پر غور کر لیں۔ جب قومیں نہیں مانتی تھی، انکار کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تباہ کر دیتا تھا۔ بات نہیں مانی، ختم ہو گئی۔ ایک مقصد ہے نا جس کے لیے کسی چیز کو بنایا گیا ہے، تو مقصد تخلیق انسانیت کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ان کو جب عبادت کی دعوت دی گئی، جب انہیں پیغام دیا گیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا، انہوں نے نہیں مانا، تو جس مقصد کے لیے بنایا تھا جب اس طرف ہی نہیں آئے۔ یہ پنکھا لگایا جاتا نا ہوا کے لیے، تو اگر پنکھا ہوا نہ دے تو اس کا کوئی چھت پہ کام ہے؟ اس کو اتار کے تو آپ سکریب والے کے پاس بھیج دیں گے، بھی ختم ہو گئی بات۔ تو مقصد جو تھا نا اللہ کی عبادت تھی، تو جب قومیں اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آئیں تو اللہ نے انہیں تباہ کر دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کفار مکہ کو، قریش کو، عالم عرب کو، عالم انسانیت کو دعوت دی، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس منصب پر فائز ہو کر حضور نے دعوت دی۔ جب انہوں نے دعوت کا انکار کیا، حضور نے انہیں عذاب سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے، چونکہ حضور نذیر ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم پر عذاب آئے گا، تو پھر آپ وہ عذاب لے آئیں، ہم پہ آئے۔ جب کوئی آدمی منہ سے تباہی مانگے، جب کوئی شخص اپنے منہ سے یہ کہے کہ کر لیں جو ہوتا ہے معاذ اللہ، تو اگر تو سامنے والا کمزور ہو تو شاید وہ کچھ نہ کر سکے، لیکن یاد رکھنا کئی دفعہ کمزور ہوتا ہے تو کچھ نہیں کرتا، تو کئی دفعہ مہربان بڑا ہوتا ہے، رحمان اور رحیم کئی دفعہ کرم نوازی کرتا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ لائیں وہ عذاب ہے محبوب جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محبوب رب کی یہ شان ہی نہیں کہ انہیں عذاب دے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اے محبوب علیہ السلام، اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے، غور کریں گے کہ کافروں کے درمیان اگر حضور موجود ہوں تو عذاب نہیں آتا، تو قیامت میں جب حضور مومنوں کے بیچ موجود ہوں گے، مجھے کہہ لینے دو نا کہ اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے، پھر ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں بھی کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے، جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے، جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر، جس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر، جس کا نام ہے۔ تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے، زیارت ہوگی نا حضور کی، تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن ہے۔ اور ایک شاعر نے اور بات کھول دی، کہنے لگا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ اچھا جی، پھر کیا ہوگا؟ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، آنکھیں پھڑ پھڑائیں گی، کانپیں گی، اور کلیجے پھٹیں گے۔ منظر ہی ایسا ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، حساب کا وقت آ گیا ہے، اور سورج سوا نیزے پہ ہے، زمین دھینک رہی ہے، تو کہنے لگے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے۔ میرے عزیز، حضور کے بغیر گزارا، نبی کریم کے بغیر کوئی چارہ، ہمارا کوئی سہارا ہی نہیں حضور کے بغیر، ہم کدھر جائیں سوائے محبوب کے۔ اس لیے نا صحابہ اس بات پر مطلع ہو گئے تھے، وہ نا بڑی بڑی دھیمی دھیمی باتیں پوچھتے رہتے تھے، اطلاع مل گئی تھی نا کہ اصل کرنا کیا ہے، تو جو رازدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر دھیمے دھیمے راز کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک حضور کے خادم تھے، اماں نے دے دیا تھا حضور کی بارگاہ میں، کہتے ہیں میں 10 سال مدینے میں حضور کی نوکری کرتا رہا، تو قریب سے دیکھا تھا نا سارا کچھ، بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں، بڑی چیزوں کو دیکھا تھا، تو اب سیانے ہو گئے، باتیں سمجھ گئے، قریب رہنے والے لوگ تو قربان پچھانن والے ہیں، تو گل جان گئے گل کھول دے نہیں، تو قریب پہنچ گئے تھے نا، تو سمجھ آ گئی تھی بات کی۔ تو ترمذی میں موجود ہے، ایک دن حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟
یعنی حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضور میں نا قیامت والے دن بھائی بات تو یہ نا کہ اعمال ٹھیک کیے جائے، معاملات پر توجہ دی جائے، عبادات کا خیال کیا جائے، جو ہمارے ذمے ڈیوٹیاں ہیں وہ پوری کی جائیں، تو وہ کہتے ہیں حضور وہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ تو حضور نے بھی نہیں فرمایا کہ تو اعمال ٹھیک کر، مجھے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، کہاں ڈھونڈوں؟ تو حضور فرمانے لگے مسکرا کے فرمانے لگے، چونکہ قربان پچھانن والے ہیں تو اے گل جان گئے گل کھول دے نہیں۔ حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں نہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ تو حضور فرمانے لگے حوض کوثر پہ۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ تو فرمایا امت پیاسی آئے گی تو میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا، میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ ایسا کہ تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ اور ایک نے کہا تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ بھی جام پلائیں گے۔ سیانے بڑے تھے حضرت انس اور بلا ہمارا کر رہے تھے، یہ حضور سے پوچھ کے نا تو ہمیں ایڈریس بتا رہے ہیں، کیونکہ حدیث روایت کر دی نا تو ہمیں ایڈریس سمجھا دیے، پتے بتا دیے کہاں پہنچنا ہے، ساری جگہ سمجھا دی۔ چلیں جدید دور آ گیا ہے، انہوں نے لوکیشن بتا دی کہاں کر کے نا کس جگہ جا کے سٹاپ کرنا ہے کام۔ یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر پل صراط پہ آنا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا امت گزر رہی ہوگی اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا، رب سلم امتی رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، تو وہاں آ جانا، میں دعائیں وہاں مل جاؤں گا۔ قربان جائیں۔ فاضل بریلوی بول پڑے، کہنے لگے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ علیہ۔ تو عرض کی یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو میں نے کہا وہ ہمیں لوکیشن سمجھا رہے تھے، انہیں تو پتا تھا پہلے ہی، ایک قربان پچھانن والے ہیں تو ایک گل جان گئے گل کھول دے نہیں، تو وہاں نہ ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر میزان عمل پہ آنا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا امت کے عمل تول رہے ہوں گے اور میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں گا۔ میں نہیں جا سکا کبھی بچوں کے ساتھ پیپر دلوانے، استاد کو اجازت نہیں دیتے، کہتے ایگزامینر اور آئے گا کوئی، جس نے پڑھایا ہو اسے اجازت نہیں کہ تو جا۔ ابا جی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ایگزامینیشن ہال میں جائے، وہاں تو کوئی اور لوگ آتے ہیں۔ یہ بھی عجیب سبق ہے نا کائنات کا کہ سارے تعلیم و تربیت کے اسباق بھی حضور پڑھائیں، رنگ بھی سارا حضور ہی بتائیں، اور قبر کے سوالات بھی سارے ہمیں حضور بتا دے، اور جب پیپر ہونے لگے تو سرانے میں کھڑے ہو جائیں، تو پھر کہہ لینا ایک دفعہ پھر کہ وہ دیکھو لو کہ رب نے حساب لینا، جیڑا بیٹھا ہی محمد دیکھو لو وہ دیکھو لو کہ رب نے حساب لینا۔ میرے عزیز ہمارا گزارا نہیں حضور کے بغیر۔ لوگ اصل میں نا ہمارا مسئلہ نہیں سمجھتے، ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے۔ لوگ ہمیں نا بلا وجہ پریشان کرتے، کبھی جھنڈے سے، کبھی ڈنڈے سے، کبھی جھنڈی سے، کبھی کسی شے سے، کبھی کسی شے سے، کبھی کہتے ہیں وہ نعت اونچی پڑھ لی، کبھی کہتے ہیں سلام اونچا پڑھ لیا، کبھی کہتے ہیں وہ جھنڈیاں لگا دی۔ میں نے کہا آپ کی بات بھی ٹھیک ہے پر ہمارا مسئلہ تو سمجھو نا، ہمارا گزارا نہیں نا بھائی۔ جو کسے دا عاشق ہووے او گل لو سے دیکھا، 100 مکر بہانے کر کے۔ میں پوچھے میاں صاحب نو مزار تے جا کے کہ مکر کرنے ٹھیک نے؟ تو سا کہنا مکر کردا ہے تے حضور ٹھیک نے؟ تے مینوں لگدا ہے کہ پولا جان دے سے پئے کہ سونا راضی کرنا ہوئے تے موڑ ٹھیک نے۔ حضور نے ایک دن کہا تھا، حضرت ابو سعید خدری نے کہا یا رسول اللہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے نا، تو نبی کریم نے سن لیا، اب کیا کریں دلیل دیں گے تو بات مضبوط ہو جائے گی۔ حضور نے سن لیا تو بعد میں فرمایا ابو سعید تو بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے، رب کے علاوہ کسی کو دکھا کے عبادت کرنی جائز ہے؟ حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے سونا ہے مجھے پتہ نہیں تھا آپ سن رہے ہیں، ورنہ میں نے تو اور بنا بنا کے پڑھنا تھا۔ اب تو مان جاؤ نا، جو کسے دا عاشق ہووے گل اسے دی کردا ہے، 100 مکر بہانے کر کے، 100 مکر بہانے کر کے او دئی مرنے مرد ہے۔ میرے عزیز ہماری مجبوری ہے، لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، ہماری مجبوری ہے، حضور کا میلاد ضروری ہے، لوگ سمجھتے نہیں بات کو، اس لیے بلا وجہ رٹا ڈال کے بیٹھتے ہیں۔ بھائی ہم نے تو کوئی رٹا ڈالنا نہیں، نہ سیاست کا، نہ دولت کا، نہ اقتدار کا، نہ کسی اور چیز کا۔ سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، اتنے محبت دا جھگڑا ہے، یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو میرے عزیز ہمارا حضور کے بغیر گزارا، اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
महबूब मैं आपको इतना दूंगा कि आप अपने रब से राज़ी हो जाएंगे। क्या करूँ मैं। अब ये आयत इतनी शानदार है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी बंदे ने कहा कुरान पाक में सबसे ज़्यादा उम्मीद वाली आयत कौन सी है। उसका ख्याल था ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, कहेंगे अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। उसने कहा हुज़ूर सबसे उम्मीद वाली आयत बताएं। वो कहता मेरे ज़हन में था कि ये वाली आयत पढ़ेंगे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे सबसे उम्मीद वाली आयत है वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। रब कहता है महबूब इतना दूंगा कि आप अपने रब से राज़ी हो जाएंगे। आयत नाजिल हो गई तो हुजूर पता क्या फरमाते हैं, सहाबा से फरमाते हैं रब कहता है हबीब तुझे राज़ी करना है, और जब तक मेरे सारे ग़ुलाम जन्नत में गए ना मैंने अल्लाह से राज़ी होना ही नहीं। मैं नहीं राज़ी होता अल्लाह से। सारे जाएंगे तो तब तो मैं तो कहता ही रहूँगा ना कुर्बान पछानन वाले आता। ओ गल जान गए पर गल खोल दे, ओ गल खोल दे नहीं। पता चल गया बात का। हुजूर के बगैर गुजारा, हुजूर के बगैर कोई चारा ही नहीं। और ख़ुद हुजूर क्या फरमाते हैं, ये सुनन इब्ने माजा है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हदीस के रावी हज़रत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया। या रसूलल्लाह किस बात का। फरमाया रब ने इख्तियार दिया, मैं चाहूँ तो आधी उम्मत बगैर हिसाब के जन्नत चली जाए, और मैं चाहूँ तो अल्लाह से इख्तियार ले लूँ कि या अल्लाह मुझे शफाअत का हक दे, मैं सिफारिश करता जाऊँ और तू इन्हें माफ़ी देता जाए। ये मुझे इख्तियार दिया अल्लाह ताला ने। तो हुजूर क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं वो आधी उम्मत वाला सौदा नहीं मैंने कबूल किया, मैंने ना शफाअत ली है, क्योंकि ये आम तर है और ये किफ़ायत करने वाली है। ये आम भी है और किफ़ायत करने वाली भी है। और हुजूर ने ये लफ्ज़ कहे, ये सुनने इब्ने माजा किताबु ज़ुहद देखिएगा, उसमें रवायत मिल जाएगी। हुजूर फरमाते हैं याद रखो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरी ये शफाअत परहेज़गारों के लिए। खुद जुमला इस्तिफ़हामिया से बात करते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरी ये शफाअत जो क़यामत में मैं सिफारिश करूँगा तो परहेज़गारों की करूँगा। हुजूर फरमाते हैं नहीं, मैं क़यामत में गुनाहगारों की सिफारिश करूँगा। मैं गुनाहगारों की सिफारिश करूँगा, गुनाहगारों के लिए अर्ज़ करूँगा अल्लाह की बारगाह में। कुछ दिन पहले मैं कहीं पढ़ रहा था किसी का मजमून, उसने तशबीह किस तरह की दी है मुझे पता नहीं, लेकिन लिख दी बात। कहने लगे एक वकील होता है, एक शफ़ी होता है। एक वकील होता है, एक हुजूर वकील नहीं हमारे, हुजूर